آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 12 مئی کو کی چھٹی کے حوالے سے وفاقی ملازمین ٹائم اسکیل پروموشن، اپ گریڈیشن، پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنایا گیا تھا 14 اپریل 2020 کو، جس کی رپورٹ آنی تھی 6 مہینے کے اندر، اس کے حوالے سے، اور اپ گریڈیشن وفاقی ملازمین کی ایک بہترین اور شاندار احتجاجی مظاہرہ تھا۔ احتجاجی مظاہرے کی حد تک بات کریں تو ہم نے اپنی آواز پہنچانی تھی وزیر اعظم تک اور انتظامیہ تک، وہ ہم نے پہنچائی، مگر میں اپنی تعداد کے ساتھ کو واضح کروانا چاہتا ہوں۔ اخبارات میں خبریں تو لگ سکتی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر تو خبریں آ سکتی ہیں، مگر عملی طور کے اوپر آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ خاص طور پہ 12 تاریخ کو جو ہم نے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہوئی تھی، تو وفاقی کابینہ آپ کو پتہ ہے کہ لندن گئی ہوئی تھی، یہاں پہ موجود نہیں تھے، تو مختلف ساتھیوں کی رائے تھی کہ ہمیں پروٹیسٹ کو مؤخر کر دینا چاہیے یا کابینہ کی واپسی کے اوپر کرنا چاہیے، مگر اکثریت رائے سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمیں پروٹیسٹ میں جانا چاہیے، ایٹ لیسٹ ہماری آواز جو ہے انتظامیہ تک پہنچ جائے گی، اور انتظامیہ ٹو پرائم منسٹر صاحب، آپ کے احتجاج کی وجہ سے جو رکے ہوئے معاملات تھے گزشتہ سال، جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس حوالے سے اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے۔ جو ٹائم سکیل پروموشن کی سمری تھی، پرائم منسٹر آفس کو گئی ہوئی تھی، انہوں نے پہلے اعتراضات لگائے، اعتراضات کے بعد جب واپس گئی تو نئے پرائم منسٹر نے کہا کہ نئے وزیر خزانہ کو آپ دکھائیں اور وہ بھیجیں۔ الحمدللہ وہ سمری اس وقت پرائم منسٹر آفس تک پہنچ چکی ہے۔ میں ٹائم سکیل پروموشن کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ 23 تاریخ سے پہلے وہ جو ایک پازیٹیو سمری گئی ہوئی تھی وہ حل ہو جائے گی۔ اپ گریڈیشن کے اوپر ایم ایس ونگ جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر آفس کی ڈائریکشنز ہیں، اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ کسی صورت میں بھی ہم کسی مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے، ساتھ ہی اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے بھی ہم نے اپنی آواز پہنچا دی ہے، اب ملازمین کے اوپر ہے، اس میسج کو شیئر کریں، ہر ساتھی تک یہ پہنچنا چاہیے، تمام وفاقی ملازمین کو بھی اور صوبائی ملازمین کو بھی اپنی روایتی جو سستی ہے، بے حسی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی صورت کے اندر جو ہے آپ کے مطالبات پورے ہوں گے۔ الحمدللہ وفاق کو 15% رننگ پہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، صوبوں کو ہم نے ہدایات جاری کروائی، ان ہدایات کی روشنی کے اندر خیبر پختونخوا نے جو ہے رننگ بیسک پے کے اوپر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو ایڈاپٹ کیا۔ 15 تاریخ کو پنجاب کی ہم نے تمام تنظیموں نے مل کے پروٹیسٹ رکھا ہوا تھا، تمام معاملات ہمارے کامیابی کی خوش اسلوبی سے وہ حل ہوئے۔ سمری فائنانس سیکرٹری نے اپروو کی، فائنانس منسٹر نے اپروو کی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اس کے بعد چیف منسٹر، اور غالباً 29 تاریخ کو رننگ 15% کی جو سمری ہے وہ وفاقی کابینہ کے لیے گئی، مگر ان دا مین وائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ تحلیل ہو چکی ہے، اور کابینہ اب آئے گی، فعال ہوگی تو تبھی وہ اس کی اپروول دے سکے گی۔ انفارچونیٹلی یہ ایک کنڈیشن اس طرح کی آئی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، ایون کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ کابینہ جو ہے وہ اس کو فعال کر سکیں۔ وفاقی حکومت کی بھی پوری کوشش ہے، جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ کابینہ فعال ہوتی ہے ہو جائے گا۔ بلوچستان کے ملازمین کا 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے انیشل پے کے اوپر کیا ہے، آلدو کے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا تحریری وہ رننگ بیسک پے کے اوپر تھا، بیوروکریسی نے اپنی چال چلی یا خزانے کو دیکھتے ہوئے جو بھی معاملات تھے، ایٹ لیسٹ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بلوچستان کے وہاں پہ اپروو ہو گیا۔ تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی میسیج ہے اور ان قائدین کے لیے بھی میسیج ہے کہ جو کہ عملی طور پہ یہاں پہ موجود رہے۔ ہمارا جو مین ہدف ہے اجتماعی جو ہمارے معاملات ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں 12 مئی کو بھی صوبائی ملازمین کو کال دیتا اور 23 تاریخ کو بھی دیتا، مگر وفاقی خالصتاً یہ معاملات تھے، آلدو کہ ہمارے مشترکہ بھی ہیں، پے اسکیل ریویژن کی ہم بات کریں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کریں، مگر وہ بجٹ کے حوالے سے ہم نے رکھے ہیں۔ جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں اس میں ہمیں مل کے لڑائی لڑنی ہے۔ گزشتہ سال بھی میں روتا رہا اور پیٹتا رہا کہ صرف 10% تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عملی طور پہ ہمیں مل کے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔
کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے کہ صوبائی ملازمین وفاقی ملازمین کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی ناممکن ہے، اور وفاقی ملازمین صوبائی ملازمین کے بغیر کوئی ہدف جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہمیشہ سے ہی آتا رہا، اور ہمارا وہ ملازم اس میں پستا رہا ہے کہ جی اس کو مل گیا اور اس کو مل گیا، کسی کو ملا ہے تو بنیاد بنی ہے، وفاق کو ملا، بنیاد بنی، ڈائریکشنز گئیں، اس کے اوپر کام ہوا۔ صوبوں میں بھی اگر تنخواہیں اگر زیادہ ہوئی تھی تو اسی کو بنیاد بنا کے ہم تنخواہوں میں تفریق پیدا ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے اضافہ مانگ رہے ہیں۔ ایک چیز اٹل ہے کہ جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہو جاتی انشاءاللہ تعالی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت سے ساتھیوں کو، صوبائی ملازمین کو یہ تحفظات ہیں کہ یہ وفاق والے ہفتے کی چھٹی کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں، تو اس میں بڑا کلیئر کٹ ہے کہ صوبوں کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے ڈومیسائل اپنے صوبوں کے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر پوسٹڈ ہیں، جبکہ وفاق ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ خیبر پختونخوا کے ملازمین بھی ہیں، پنجاب کے ملازمین ہیں، گلگت بلتستان، بلوچستان، تمام صوبوں سے یہاں پہ پردیسی آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو ہاؤس رینٹ الاؤنس اس کو دیا جا رہا ہے اس کے اندر تو ایک بندے کی رہائش پاسبل نہیں ہے، وہ اپنی فیملیز کو کیسے لے کے آئیں؟ تو اپنی فیملیز کے لیے ان کو 2 دن کا ان کے پاس ٹائم مل جاتا ہے تو وہ مل کے آ سکتے ہیں۔ کسی سے حق چھین نہیں رہے، وفاقی ملازمین اپنا حق مانگ رہے ہیں، کسی کے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اخلاقی طور کے اوپر۔ جو مشترکہ ہمارے مفادات ہیں اگر ہم مل کے اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس میں صوبائی ملازمین کا بھی فائدہ ہے، خواہ ہاؤس رینٹ الاؤنس ہو، میڈیکل الاؤنس ہو، کنوینس الاؤنس ہو۔ ایک سمری جو ہے ابھی لیٹسٹ مجھے پتا چلا ہے، اب اس میں ہمارا یا کسی کا کوئی قصور نہیں، گورنمنٹ چینج ہوئی، جس طرح پروونسز میں، وفاق میں ہمیں پورا یقین تھا کہ رپورٹ فائنل ہو جائے گی۔ جو ہمارے گزشتہ وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے کسی صورت میں ٹائم نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ہر صورت میں 15 اپریل اور اس کے بعد میرے خیال میں 30 مئی کا ٹائم دیا تھا، یہ رپورٹ فائنل چاہیے۔ مگر جیسی حکومت چینج ہوئی ہے، پے اینڈ پینشن کمیشن نے مزید 30 جون تک ٹائم مانگ لی ہے، اور ملازمین کو میں بتاتا چلوں کہ 30 جون کا مطلب ہے کہ اگر یہ ٹائم دے دیا جاتا ہے اور ہم نے ریزسٹ نہیں کیا، اپنی بھاری تعداد نہیں لے کے آئے، تو اس بجٹ کے اندر وہ جو سفارشات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ چیدہ جو سفارشات تھیں، جو رپورٹ ہے اس کی میں بتاتا چلوں، اس تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے تقریباً 100 سے 150% تنخواہوں میں انہوں نے کہا تھا جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پے اسکیل ریوائز کر کے جو ہے تقریباً 100% کے اضافے کی اس کے اندر ذکر ہے۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس کو ختم کر کے اکراس دی بورڈ ہائرنگ کو جو ہے تنخواہ کے اندر شامل کرنا تھا۔ میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس کو موجودہ تنخواہ کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر اضافہ تھا۔ اب فیصلہ ملازمین نے کرنا ہے۔ 12 فروری کو وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے، اس کو شیئر کریں کہ جتنی تعداد تھی آپ کی احتجاج تو ریکارڈ ہو سکتا ہے، حکومت کو ہم مجبور نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ پرامن رہتے ہوئے اخلاقی طور پہ اپنا ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، تاکہ گورنمنٹ کو یہ گلہ نہ رہے کہ آپ نے ہمارے تک اپنی آواز نہیں پہنچائی اور فوری طور پہ آپ دھرنے کے لیے آگے آپ بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس غیر سیاسی تھا، غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی رہے گا۔ جو بھی منتخب حکومت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے، احسان نہیں کریں گے۔ بحیثیت سرکاری ملازم یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ میں تمام سرکاری ملازم جو دیکھ رہے ہیں ان کو واضح کرتا چلوں کہ سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور جو ایک ملک دشمن ایک ایجنڈا چل رہا ہے، جو ہماری فوج اور عدلیہ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس سے سائڈ پہ رہیں۔ فوج ہے تو یہ ملک ہے، ادارے ہیں تو یہ ملک ہے۔ اگر فوج کو ہم نے کنٹروورشل کر دیا اور اگر فوج کو ہم نے تقسیم کر دیا، اس کے اوپر تنقید جو کہ ہمارے کرنے سے ایسا ہوگا تو نہیں، اگر مورال نیچے آیا تو پھر صومالیہ، عراق اور دیگر ممالک کی طرح یہ ہوگا۔ ہم نے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہونا ہے۔ اپنے مطالبات کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہمارے مطالبات میں بجٹ کے حوالے سے میں نے یہ تمام ڈیمانڈز رکھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈ ہاک ملازمین، کانٹریکٹ، ڈیلی ویجز، کنٹیجنٹ ملازمین اور خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین جن کے والدین
गवर्नमेंट को सर्व करते हुए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है। उनके बच्चों को वेकेंट पोस्टों के अगेंस्ट रेगुलराइज करवाना, पेंशन में इजाफा भी हमने इसके अंदर डिमांड की है। कोई भी मुतालिबा नाजायज नहीं है और गैर आईनी नहीं है, तमाम जायज आईनी मुतालिबात है। मुलाजमीन के ऊपर है कि किस तरह से इसको इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती के साथ जो हमारे इज्तिमाई मामलात हैं, सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन को तेज कर दें कि आने वाले बजट के अंदर एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम किया जाए, तनख्वाहों की तफरीक को खत्म किया जाए, पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पे लाके उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, जिसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और पेंशन में इजाफा शामिल है। इस बजट के अंदर भी नहीं होता तो गुज़िश्ता साल की तरह एक दूसरे को उसको मिल गया, उसको मिल गया और उसको मिल गया, तकसीम दर तकसीम रहे तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। वफाक को मिला, उसकी बुनियाद बनी, इनिशियल है या रनिंग है, डेट्स अ सेपरेट इशू। केपीके में रनिंग बेसिक पे के ऊपर बलोचिस्तान में अगर ब्यूरोक्रेसी ने कोई चाल चली भी है तो हम उससे पीछे नहीं हटे, इंशाल्लाह ताला इखलाए अमल लेके आएंगे। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के अंदर जो सूरत हाल चल रही है आप सबको पता है, काबीना नहीं है। जैसे ही काबीना आएगी इंशाल्लाह ताला तमाम कायदीन मिलकर हम लाए अमल देंगे और उसके लाए अमल देने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। जो भी पेंडिंग समरी इंशाल्लाह ताला अप्रूव होगी, इसके बाद आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान पिछला 25% उनको मिल भी चुका। रनिंग बेसिक पे के ऊपर वजीर आला हमारे यहां से गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के मयूद्दीन वानी साहब, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस अगर ये मैसेज उन तक पहुंचता है कि इंटरवीन करें और मुलाजमीन दोस्त चीफ सेक्रेटरी होने का सबूत देते हुए आप इसको पॉजिटिव तौर पे करें। मैं सूबाई हुकूमतों से भी दरख्वास्त करता हूं, बसूरत दीगर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के पास कोई चारा नहीं होगा कि हम धरने की तरफ जाएं। वाजे करता चलूं कि हम प्रेफर करते हैं मामलात हमारे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हल हों। अगर हमारे मामलात को संजीदगी से नहीं लिया गया तो हम पुरअमन एहतजाज और धरने का हक भी महफूज रखते हैं। मुलाजमीन के हाथ में है, हफ्ते की छुट्टी बहाल करवाना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के मामलात हैं, हायरिंग को तनख्वाह में शामिल करवाना है, हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी कंपेन को तेज करें। कोई साथी जिनको इख्तलाफात है आए, आके लेट करें, मगर यकजान होके जब तक गुज़िश्ता साल 10 फरवरी की तरह और इस साल 10 फरवरी की तरह हम अपनी कंपेन को आगे नहीं लेके जाते तो मामलात हल नहीं होंगे। बहुत टाइम दे दिया गवर्नमेंट को भी, जो हमसे कहा गया था एमएसवी की स्टडी हो या कुछ, इखलाकी तौर पे तमाम जवाजात गवर्नमेंट के पास इस वक्त खत्म हो चुके हैं। किसी भी हम मुतालबे से दस्तबरदार ना हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ना ही होंगे। मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि खुदारा अपनी सुस्ती बेहिसी को खत्म करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, तो आपको अमली तौर पे निकलना पड़ेगा, गर्मी का मुकाबला करने पड़ेगा। एक दिन वफाकी मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि 23 तारीख के हवाले से 3,50,000 डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मुलाजमीन हैं जो उसके बेनिफिशरी हैं, और ओवरऑल वफाकी मुलाजमीन की बात करें इंक्लूडिंग हमारी पाक फौज तो 14 लाख मुलाजमीन हैं जो कि इफेक्ट हुए हैं इस हफ्ते की छुट्टी के फैसले से। मुश्तरका जो हमारे इश्यूज हैं इसके ऊपर वफाकी मुलाजमीन को भी निकलना पड़ेगा और बजट के ऊपर जो हमारे मुश्तरका मामलात हैं सूबाई और वफाकी, आपको निकलना पड़ेगा। जो मुतालिबात मैंने आपको कहा है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। दुआओं में याद रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगा। तमाम वफाकी कायदीन के लिए मैसेज है और मुलाजमीन के लिए कि अपने कायदीन का सहारा बने, उनके सपोर्ट करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनके शाना बशाना आपने 23 तारीख को भी शिरकत करनी है। और जो धरने की डेट हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, सूबाई और वफाकी मुलाजमीन और कायदीन की मुशावरत के साथ जीना होगा, मरना होगा, और ये जो धरना होगा ये मुतालिबात की मंजूरी तक इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के हवाले से मैं बताता चलूं कि हमने 2 दफा धरने की कॉल दी थी इस गुज़िश्ता 2 सालों में, एक 10 फरवरी 2021 और दूसरा 10 फरवरी 2022। कुछ ना कुछ रिलीफ हमने गवर्नमेंट के पॉकेट को देखते हुए लिया और इंशाल्लाह ताला आने वाला जो हम धरना दे रहे हैं अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और ये धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं हो जाते। मौजूदा गवर्नमेंट, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब को यह मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप मुलाजमीन दोस्त गवर्नमेंट हैं तो आपको मुलाजमीन को रिलीफ देना होगा।
اگر آپ 23 مئی سے پہلے ملازمین کو ریلیف دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی حکومت کے حق میں یوم تشکر ہوگا. بصورت دیگر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج میں ہم جا رہے ہیں. بہت شکریہ ساتھی، اس میسج کو شیئر کر دیں.